بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر و بیشتر آج کل کے اس دور کے اندر ہم یہ سوال بہت زیادہ سنتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سے چیز پڑی ہوئی تھی اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئی، وہ چیز کون اٹھا کر کے لے گیا؟ یاد رکھیں، گھروں کے اندر شیاطین جنات وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ جو انسان اذکار وغیرہ نہیں کرتے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر سے کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہو تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک مجرب قسم کا عمل رکھیں گے کہ جس کے کرنے سے آپ کی جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے وہ بھی محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو اس عمل کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث رکھوں گا کہ جس سے آپ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی شیاطین جنات ایسے کام کرنے میں تیز ترار ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی صدقے کی کھجوروں پر کہ آپ نے یہاں پر ڈیوٹی دینی ہے، رات کو یہاں سے کوئی کھجوریں لے کر کے نہ جائے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہاں سے وہ کھجوریں چوری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس کو پکڑا، اس نے منت سماجت کی کہ مجھے جانے دو، میرے گھر میں بیوی بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ترس آیا، آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک شخص آیا تھا، اس طرح اس نے کھجوریں چوری کی، میں نے اس کو پکڑا، اس نے آگے سے یہ بات کہی اور میں نے اس کو جانے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ آج پھر وہ آئے گا، آج پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر وہ آج آئے گا، آج میں ڈبل تیاری میں وہاں پر موجود ہوں گا، اس کو میں چوری نہیں کرنے دوں گا، پکڑ لوں گا۔ اب وہ پھر رات کو آیا، اسی طرح اس نے چوری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب پھر جب اس کو پکڑا، پھر اس نے وہی اپنی پچھلی روٹین دہرائی کہ میرے بیوی بچے ہیں، بھوکے ہیں، گھر میں رویا، منت سماجت کی کہ مجھے جانے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صبح کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا، اس طرح وہ کل پھر آیا تھا، اس نے یہ بات کی، میں نے اس کو جانے دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آج آئے گا تو آج اس کو میں ہر حال میں پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ رات ہوئی تو وہ پھر آیا، پھر اس نے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجوریں چوری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا آج میں تجھے دربار رسالت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا اس طرح ہے کہ آپ مجھے اگر جانے دو، اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسا خیر کا کام بتلاؤں گا، خیر کا وظیفہ بتلاؤں گا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تو خیر کے متلاشی تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو کوئی خیر ملے، کوئی اچھی چیز ملے اور وہ اس کو لے۔ اب اس نے بھی یہی بات کی کہ میں آپ کو خیر والی چیز بتلاؤں گا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار یہاں پر آ جائے گا، اور جس کی مدد، جس کا محافظ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ اب اس نے وہ خیر کی بات کیا بتلائی؟ کہا ابو ہریرہ تم یہاں پر آیت الکرسی کا اہتمام کرو، آیت الکرسی پڑھ لو، تو یہ جو آپ کے صدقے کی کھجوریں ہیں ان کو کوئی بندہ چوری نہیں کر سکے گا۔ اب وہ خیر کی بات بتلا کر چلا گیا۔ صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ آیا تھا آج پھر؟ کہا جی آیا تھا لیکن میں نے جانے دے دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مجھے کوئی خیر کی بات بتلا کر کے گیا ہے۔ وہ کون سی ہے خیر کی بات؟ کہا اس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ تو رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لے، یہ عمل کر لے
تو تیری ہر چیز کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے، اور تیرے ہر سامان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ایک مددگار، ایک محافظ آ جائے گا جو تیرے مال کو، تیری ہر چیز کا ذمہ دار ہوگا، وہ کوئی چیز اس سے چوری نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا اس نے مجھے بتلایا کہ آیت الکرسی کا اہتمام کرو۔ کہا جانتے ہیں وہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تھا تو وہ جھوٹا، لیکن بات وہ سچی کر کے گیا ہے، وہ شیطان تھا۔ تو اس لیے مجھ سمیت آپ یہ کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر ہوں، اپنے کاروبار کے اندر ہوں، جب اپنے گھر کے اندر جائیں تو آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ رات کو جب آپ اپنا سامان رکھیں اس ٹائم آپ آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ رات کو جب آپ اپنا کاروبار بند کریں، کلوز کریں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، ایک مددگار آپ کے اس سامان کی حفاظت کرے گا، آپ کے اس کاروبار کی حفاظت کرے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مددگار ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے، جب اللہ آپ کا محافظ ہے تو پھر آپ کا سامان، آپ کا قیمتی سے قیمتی سامان ہو، وہ کون لے کر کے جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔